جماعت المسلمین والے. اب کراچی ہے نا, کل اس کا فون تھا تو 3-4 مسئلے اس نے پوچھے. اب اس شہر میں یہ جماعت المسلمہ اس نے پھیلائی تھی, پھر چھوڑ گیا, پھر آئے کراچی سے بھی دوسرے, میرے حجرے میں نا بحث مباحثہ ہو گیا. تو بحث کرتے ہوئے نا بیچارے کی باتوں کا جواب نہیں دیا, مارنے لگے, پکڑ لیا. میں نے کہا یہ ہر زیادتی نا کہ وہ بچہ عباس تھا, اس نے بھی چھڑانے کی کوشش کی, انہوں نے عباس کو بھی پکڑ لیا, باہر لے آئے, مارنے لگے. شفیق مجھے روکے باہر نہ جائے. میں نے کہا یہ ہر بچے کو مار دیں گے, حد ہوگی. میں نے پھر باہر نکل کے ان کے پٹے پکڑی, پٹے رکھے ادھر تھا, پٹوں سے آ گئے سہیل قابو. اب عباس چھوٹ گیا, اس کے کپڑے بھی پھاڑ دیے, اینٹی لگائی نا, پھر روئے مولا روکے. میں نے کہا مارتے رہے, اس وقت تم نے نہیں کہا, اب اس کی باری ہے. تو بیچارے کے کل یہی سوال تھے کہ رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ آپ قبر میں زندہ ہیں, کیا یہ ٹھیک ہے بات؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک, آپ قبر میں زندہ ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو معراج کی رات آپ جب قبر کے پاس سے گزرے تو آپ نے بتایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اپنی قبر میں کھڑے وہ نماز پڑھ رہے تھے. تو یہ باتیں ٹھیک ہیں. حضور نے عام بھی فرمایا کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں. خرابی یہ ہے کہ جو ہے نا اس دنیا کی باتیں, اس کو پھر ریاض صاحب اسی دنیا میں کھینچ لاتے ہیں کہ وہ نبی یہاں ہی کرتے ہیں, لوگوں کی مشکلیں حل کرتے ہیں. یہ خرابی کی بات ہے. میں نے فہیم سے کہا کہ میں اور آپ دونوں اس دنیا میں زندہ ہیں نا, ہمارے زندہ ہونے میں کچھ شک ہے, مگر جیسے ہم یہاں زندہ ہیں وہاں نہیں جاتے, وہاں کی خبر کو اللہ تعالیٰ دے دے, ٹھیک ہے. اسی طرح وہ اس دنیا میں زندہ ہے, اب اس دنیا سے کوئی رابطہ نہیں. یہ بس ٹھیک رکھنی بات, باقی زندہ ہونے کی ہمیں کوئی تکلیف نہیں. وہاں زندہ ہے اور درود پہنچتا ہے یا نمازیں پڑھتے ہیں, تو اس سے ہاں وہ دنیا دوسری ہے. وہ تو مولانا کا بیٹا وہاں پر بیٹھا تھا. مولانا بڑے جرت والے تھے. مولانا صاحب ہے تو بڑے لڑاکے ہندے ہیں. مولانا صاحب نے ان دونوں کے بال یہاں سے پکڑ لیے, یہاں سے ایسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے مولانا صاحب او مارے پیچھے زور کے, وہ جا کے پیچھے گرے. مولوی صاحب بڑے, تو اسی صاحب جب آخری سلام میں نے ان سے لیا ہے اس وقت بھی مجھے یاد ہے کہ ہاتھ ایسے ان کے ہاتھ میں میرے آیا جیسے شکنجا ہوتا ہے. ہاتھ بھی ماشاءاللہ ایک بڑا تھا, قد کاٹ بڑا تھا, زور بڑا تھا, ٹھیک ہے نا. اب بھی اگر ان کی عمر 100 سال ہوتی, وہ گئے کہیں نہیں تھے. وہ اب بھی خود ہی کہتے رہتے تھے, کہتے پلا مینوں کی ہوا ہے, چنگا پلا میرے نال دے پنڈ کام کر دے, بہترین بچہ, میں کوئی بڈھا باڈا کوئی نہیں ہوں. میں نے کہا آپ کے چہرے پہ تو جھریاں پڑ گئی, آپ بوڑھے ہو گئے. تو مجھے آگے سے شعر سنا کے کہتے ہیں میرے چہرے کی جھریوں پہ نہ جا, دل تو ہے ابھی تک جوان میرا. میں کہا اچھا جی, وہ مجھے شعر ابھی تک یاد ہے. وہ بڑا تفنن ہوتا تھا. وہ جناب پڑھ گئے. ادھر سے مولانا کا آ گیا لڑکا عباس. عباس بھائی ماشاءاللہ بڑے قد کاٹ والے ہیں, ڈبل قد ہی ہے ان کا, وہ بڑے جوان ہیں. انہوں نے پھر پکڑ لیا. ادھر پھر اسی شفیق سے پڑھ کے توتا پھر انہوں نے, ٹھیک ہے. بدتمیزی کا مناظرہ کرتے کرتے انہوں نے جناب بدتمیزی شروع کر دی. کار پر آ گئے اور اس پہ ہتھا پائی پر آ گئے. جب یہ لوگ دیکھتے ہیں تو پھر اس طرح سے پھر ان میں سے کچھ تائب بھی ہو گئے. ہم نے نا ایک آخری وقت تک, وہ بڑا پکا خارجی تھا, تو وہ جناب میرے سے مناظرے بھی کرتا تھا. میں اس سے یہ ویسے نا اس سے میں نے گولڈ بنواتا تھا گھر کا اپنا سارا گولڈ میں, یعنی عقائد کی پختگی کی وجہ سے وہ سمجھتا تھا کہ مجھے اچھا کام کرنا چاہیے. اللہ اسے بھی گری کے رحمت کرے, بھائی کو مغالتا تھا. تو یہ مغالتے دیتے ہیں کہ ہمارا قبلہ ایک, نماز ایک کرنے کے بعد باقی جو جس نے ہمارے امام کی اطاعت نہیں کی وہ کافر ہے. یہ ڈاکٹر ابو عبداللہ جابر دامانوی, اس نے اس زمانے میں کتاب لکھی تھی جماعت المسلمین یا جماعت التکفیر, ہیں وہ بڑی پیاری کتاب ہے. تکفیر کے موضوع پر بہت شاندار موضوع اس نے تھا. یہاں کہیں میرے پاس پڑھی, اس کے بعد وہ چھپی نہیں, یہاں ہوگی میرے پاس پڑھی. بڑی عمدہ کتاب تھی وہ, میں نے جوانی کے دنوں میں اس کا بڑا زبردست مطالعہ کیا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ وہاں پر پھر کیا کرتے ہیں, یہ جتنے بھی باطل فرقے آتے ہیں ان کی بھی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ شیطان ان کو دلیلیں سکھاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور وہ جو ہوں نا وہ ان پر وحی کرتے ہیں, ان کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں, باتیں سمجھاتے ہیں کہ یہ اس طرح سے ٹھیک ہے. عذاب قبر بھی میں نے ضمن سمجھا دیا ہے. پولیس والے بیٹھے, میں نے یار بات سمجھنے کے لیے آسان سی بات ہے کہ جو عذاب ثواب ہے نا قیامت کے دن ہونا, سارے ریکارڈ کو دیکھ کر اس کی زندگی کا پورا تول کر
وہ ہوتی ہے جوڈیشل جیل، گواہ بھگت گیا، فائل دیکھی گئی، سزا سنا دی گئی کہ اس وارڈ میں اس کو بھیجا جائے، وہ جیل کہلاتی ہے۔ ایک ہوتی ہے حوالات کہ ابھی زیر تفتیش ہیں، بند ہیں، تقریب وہاں بھی ہے مار کٹائی، مگر اصل سزا کی نوبت ہے، ابھی مقدمہ ہی نہیں چلا، یہ حوالات ہے، وہ جیل ہوگی جنت۔ یہ جنت جو کہ ہم کہتے ہیں نا قبر میں آرام ہے، یہ سمجھو جیسے برات آئی ہوئی ہے، ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرے ہیں، خدمت تواضع ہو رہی ہے، مگر اصل دعوت کا انتظار کر رہا ہے کہ بعد میں اصل کھانا تقسیم ہوگا، وہ جنت ہے۔ ابھی تھوڑی بہت خدمت تواضع ہوتی ہے، فرش بچھے ہوئے، خوشبوئیں آ رہی ہیں، سب کی کھوپڑیوں میں سما گیا مسئلہ کہ وہ قیامت کا حساب کتاب اور ہے، وہ پورا مقدمہ سننے کے بعد ہوگا۔ لیکن سلوک تو ویسا ہی ہو رہا ہے نا جیسا کہ فیصلہ ہو چکے ہونے کے بعد جو نتیجہ نکلنا ہے۔ نہیں، بڑا فرق ہے نا، ایک آدمی جو ہے نا ابھی چھوٹا موٹا پانی پی رہا ہے، مگر اصل دعوت جو ہے بہت اعلیٰ قسم کی طرح طرح کے، وہ بعد میں اسی طرح ان لوگوں کو کہ تھوڑی بہت مار کٹائی، مگر جو پھانسی پر ہی لٹکا دیا جائے یا سخت سزا اس کو، آدمی صاحب بہت مشکل مرحلہ ہوگا۔ اور چلو اس مسئلے کو بھی حل کریں کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ ہی کیوں نہیں جنت میں بھیج دیتا یا ان کو جہنم میں بھیج دیتا، جب اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ان کے بارے میں، جو مرے فوراً جنت میں چلا جائے یا دوزخ میں چلا جائے۔ اس کو سمجھنے کے لیے نا نیکی بدی کا جو ہے نا وسیع مفہوم ذہن میں ہونا چاہیے۔ ہمارے خیال میں کہ نیکی بدی وہی جب مرنے تک آدمی نے کر لی، اگر ایسا ہی ہو تو پھر تو ساتھ ہی اللہ جنت دوزخ میں بھیجے۔ معاملہ یہ ہے کہ میں مر جاؤں مگر میری نیکی کا سلسلہ بھی جاری ہے، کوئی پتہ نہیں میں نے جو دین بتایا، میاں نور احمد نے سیکھا، آپ نے سیکھا، آگے سکھایا، قیامت تک وہ کہاں کہاں میرا فیض جائے گا دین، وہ حصہ مجھے ملنا نا، جیسے حضور نے فرمایا جو نیکی سکھا جائے سب کرنے والوں کے برابر اسے ثواب ملے گا۔ اس لیے جب تک قیامت نہیں نہ آتی، کارخانہ سٹاپ نہیں ہوتا، میزان نہیں لگ سکتی کہ اس کی نیکی کہاں کہاں گئی۔ اسی طرح برائی ہے، ایک شخص نے کسی بستی میں قتل کر دیا یا کوئی اغوا کر لیا، اس کی وجہ سے آگے قتل شروع ہو گیا، نسلیں تباہ ہو گئی۔ جیسے آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کے بارے میں کہ اس نے قتل شروع کیا، اب ہر قتل میں سے اس کو ایک ایک قتل اور مل رہا۔ اس لیے میرے بھائی پہاڑ اکٹھے ہو رہے ہیں نیکیوں کے اور گناہوں کے، کوئی پتہ نہیں آدمی کی نیکیاں کتنی بن جائیں، زندگی میں اس نے تھوڑی کی تھی مگر اس کی جو پھیلائی ہوئی نیکیاں اس کا اثر۔ اس لیے جب تک اللہ تعالیٰ اس کارخانے کو بند نہیں نہ کرتا، یہ میزان نہیں لگ سکتی کہ اس کی نیکی نے کیا کیا رنگ دکھائے۔ سورہ یاسین میں یہی کہا، نکتب ما قدموا وآثارا، ہم وہ بھی لکھ رہے ہیں جو زندگی میں تو نے آگے بھیج دیا، اور جو تیرے نشانات رہ گئے نا اچھے یا برے، وہ بھی تیرے کھاتے میں جمع ہو رہا ہے۔ اس لیے حساب کیا ہو، ابھی تو کام چل رہا ہے۔